میں بنیادی چیز ہے عقل حلال. آدمی کی کمائی حلال ہو، کھانا اور پینا حلال ہو، کمانا اور پہننا حلال ہو. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اگر عقل حلال نہیں ہے تو آدمی کتنا ہی عبادت کر لے، روزے نماز کر لے، کتنی ہی ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کرے اور رویا بھی کرے، اور کتنا ہی اللہ کا ذکر کر لے، کسی چیز کا رنگ ذکر کرنے والے کی زندگی پر نہیں چڑھے گا، اور نہ کوئی چیز اللہ کے یہاں قبولیت حاصل کر سکے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال دیا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لقمے حرام کا اثر اتنے دن تک آدمی کے دل، دماغ اور زندگی پر رہتا ہے. تو جو آدمی کماتا ہی ہے حرام اور صبح شام دوپہر حرام ہی کھاتا ہے، اس کی کون سی دعا، کون سی عبادت اور کون سا ذکر مقبول ہو جائے گا؟ حرام کیا ہے؟ حرام کمائی کو حرام کیسے کہا جائے گا؟ تو آدمی قرآن حدیث کو پڑھ چکا ہے، اس کے لیے تو بہت آسان ہے. جو بے پڑھا لکھا ہے اس کو ہر حلال اور حرام کے لیے پڑھے لکھے سے تعلق قائم کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، بات بات کے اندر اس سے پوچھ کر قدم کو بڑھانا چاہیے. حرام کیا ہے، حلال کیا ہے؟ اگر وہ کسی چیز کو حرام بتاتا ہے تو اس سے اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہیے. اس کے اوپر 2-3 دن بات ہوتی رہی تھی، پھر طبیعت خراب ہوئی تو چھوٹ گئی. عقل حرام کے بعد اگلی چیز آتی ہے. لیکن میں نے یہ بات اس دن کہی تھی کہ عبادت کرنے کے لیے حرام سے بچنا بڑی بنیادی چیز ہے. اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ آدمی ان پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، تاکہ دوسرے بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں تو پیاسا تھا آپ کی نصیحتوں کا. میں کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا تھا کون لے گا مجھ سے یہ نصیحتیں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں غلام حاضر ہوں، میں دوں گا. آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا
اور میرے ہاتھ کو اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑ کر میری 5 انگلیوں پر 5 نصیحتیں گنوا دی. اس کے اندر دوسری نصیحت ہے یہ، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ، ہر حرام سے بچنا. کیا مطلب ہر حرام سے بچنا؟ حرام کمانے سے بچنا، حرام کھانے سے بچنا، حرام آنکھ کے حرام سے بچنا، حرام دیکھنے سے، کان کے حرام سے بچنا، حرام سننے سے، زبان کے حرام سے بچنا، حرام کہنے سے، ہاتھ پیر دماغ دل ہر حرام سے بچنا. اتق المحارم، کوئی ایک حرام نہیں. تو عبادت کرتا ہے اللہ کی تو بنیادی چیز ہے کہ اتق المحارم، جتنے حرام ہیں سب سے بچ. تو فرماتے ہیں کیا ملے گا تجھے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے تکن اعبد الناس. تو ابو ہریرہ، اگر تو ہر حرام سے بچ گیا، تو نے اپنی زندگی کو ہر حرام سے بچا لیا، تو دنیا میں بڑے سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر حرام تیری زندگی میں ہے، کھانا پینا پہننا دیکھنا سوچنا سننا بولنا، تو تو عبادت گزار نہیں بن سکتا. تیرا ذکر، تیری نماز، تیرا روزہ، تیری زکات، تیرا حج اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. اگر مقبول بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ آنکھ ناک کان زبان دل دماغ ہاتھ پیر ہر چیز کے حرام سے بچ. تب تو اللہ کی عبادت گزار بنتا بن پائے گا، تیری عبادت مقبول ہوگی اللہ کے. ورنہ تو نماز پڑھے گا، نماز مقبول نہیں ہوگی. روزہ رکھے گا، مقبول نہیں ہوگا. صدقہ دے گا، حج کرے گا، مقبول نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا، روئے گا، تیری دعا مقبول نہیں ہوگی. اللہ کو تیرے رونے پر رحم نہیں آئے گا. کیوں؟ تیری زندگی میں ہر عزم تیرے جسم کا حرام کر رہا ہے. کہاں سے مقبولیت ملے گی؟ تو میرے بھائی، میں نے یہ بات کہی تھی پہلے کہ ذکر اللہ تنہا آدمی اللہ 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 کرتا رہتا ہے. الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، چلے پر چلا پیتا رہتا ہے، اور زندگی حرام سے پاک نہیں ہے. تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ عبادت اللہ کے یہاں مقبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرتا.
لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ عند اللہ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. ان میں بنیادی چیز ہے حرام سے بچنا. ان میں عقل حلال بہت عجیب و غریب چیز ہے. بغیر اس کے دین اور ایمان کی حفاظت بھی بڑی مشکل ہے. یہ پہلی چیز تھی جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا جو 3 دن اور اس وقت بھی آئی. اب ایک اور چیز بیان فرماتے ہیں. یہ قول ہے سہیل تستری رحمت اللہ علیہ کا. میں نے بتایا تھا ایک صوفی ہیں یہ. ان کے قول کو نقل کیا جاتا ہے. صوفی حضرات جو بڑے بڑے تصوف کے عالم ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ سالک جو طریقت کے راستے پر چلنے والا ہے اس کا چلنا اور محنت کارگر نہیں ہو سکتی جب تک سب سے پہلی چیز تھی کہ عقل حلال سے اپنے آپ کو پابند نہیں کرے. حرام کو اپنی زندگی میں اترنے نہیں دے گا. اپنی زندگی کو ہر حرام سے پاک رکھے گا. یہ ضروری ہے. ایک اور چیز پھر اس کی کچھ تفصیلات بھی آئیں گی. گناہ سے بچنا یہ بڑی چیز ہے. گناہ سے بچنا عام گناہ عقل حرام سے بچنا پہلی چیز تھی. یہ تو ایک چیز ہے. لیکن گناہ کا تعلق تو انسان کی ساری زندگی سے ہے. چاہے وہ دل کا گناہ ہو کہ حرام گناہ کی چیز سوچتا ہے. چوری کرنے کا جی چاہتا ہے اپنے دل کو پھیرتا ہے. کسی ناجائز چیز پر نظر ڈالنے کو دل چاہتا ہے. دل قبضے میں نہیں ہے. دماغ سوچ رہا ہے کہ چوری کروں کیسے. گناہ کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو معصیت کہتے ہیں. گناہ نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. جو فرمایا اللہ نے اس کے خلاف کرتا ہے. جو فرمایا رسول اللہ نے اس کے خلاف کرتا ہے. یہ تباہی کا بہت بڑا دروازہ ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت جب بھی ہوتی ہے تو جب ہی ہوتی ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے. دنیا میں جو ناراض ہوتا ہے وہ کسی پر کرپا نہیں کرتا, رحم نہیں کرتا. آدمی دوسرے پر رحم کھاتا ہی ہے جب اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ سے دعا مانگنا, اس کا مقبول ہونا جبھی ہوگا جب اللہ راضی ہوگا. تو مفسرین فرماتے ہیں
کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کو راضی کر پھر مانگ. اگر راضی نہیں ہوا اور تو نے مانگنا شروع کر دیا دعا مقبول نہیں ہوگی. پہلے راضی کر، اس کی حمد و ثنا کر کے اے اللہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، اے اللہ آپ جیسا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد مانگو. الحمد شریف کے اندر پہلی آیت مانگنے کی نہیں ہے، دوسری آیت مانگنے کی نہیں ہے، تیسری آیت مانگنے کی نہیں ہے، چوتھی آیت مانگنے، یہ سب اللہ کی تعریف ہے. پھر پانچویں آیت اے اللہ ہمیں ہدایت کیجیے سیدھے. پہلی آیت کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ تو سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ کے سوا کون ہے جو سارے جہان کو پالے؟ اور ہم آپ کے غلام ہیں، بندگی کرنا، ہم آپ کی تعریف کریں. الرحمن الرحیم، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں. مالک یوم الدین، آپ یہی نہیں جس دن آپ اپنی ساری دنیا کو جن کی تعداد نہیں جانتا کوئی، ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیں گے قیام. آپ اس دن کے بھی مالک. اور اے اللہ آپ کی ذات ایسی باکمال ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے. یہ سب اللہ کی تعریف ہے. تعریف کرتے 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 اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے معصیت اور گناہ تو نام ہے اللہ کی نافرمانی کا. جب تو نافرمانی کر رہا ہے، قدم قدم پر ناراض کر رہا ہے، تو ارے احمق مانگتا کیا ہے، تجھے دے گا کیا اللہ؟ پہلے راضی کر. وہ کیسے راضی ہوگا؟ اس کی اطاعت کر. جو کرتا ہے وہ کر، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے رو. اے اللہ میں مصیبت زدہ ہوں، پریشان ہوں، گناہگار ہوں، میرے گناہوں کی مغفرت کرنا. تب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا. اور اگر نہیں تو رحمت کا دروازہ نہیں، خدا کی پکڑ ہوگی. آدمی روئے گا، اللہ کی نظر اس کی طرف نہیں پھرے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا کردار ہے ناراض کرنے کا، راضی کرنے کا نہیں. اسی لیے قرآن کا اعلان ہے، ہر مومن کو سمجھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے جس کسی کو اپنے عذاب میں پکڑا ہے تو کان کھول کر سن لو، ہر ایک کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. کیا مطلب؟ جو ہمیں راضی کرتا تھا ہم نے اس کو نہیں پکڑا، جو ہمیں خوش کرنے والے تھے یعنی گناہوں سے بچنے والے تھے، ہم نے ان کو کبھی عذاب میں نہیں پکڑا. ہم نے جس کسی کو پکڑا ہے عذاب میں
بذنبی، اس کے گناہ نافرمانی کی وجہ سے۔ تو کیا کیا پکڑ کے؟ کسی کو لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں ڈبو کر ختم کر دیا۔ ہوائیں کسی پر ایسی چلائیں کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے پٹک پٹک کر مار دیا۔ پوری کی پوری قوم ایسے زلزلے آئے کہ زمینوں میں دھانس دیا، ختم ہو گئے، ناپید کر ڈالا۔ کیوں؟ ہمیشہ ہماری نافرمانی۔ میرے بھائی، اللہ کا ذکر کرنے والا اگر اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچائے گا، گناہ سے نہیں بچائے گا، تو اللہ کا یہ ذکر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ یہ ضروری ہے۔ پہلی چیز تھی کہ پیٹ میں جو جائے حلال جائے، حرام نہ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کام کر اللہ کی حکم کے مطابق کر، راضی کرنے والا کر، ناراض کرنے والا نہیں۔ تمام قرآن کی تعلیم یہی ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی، اور آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ کی اطاعت کا کام کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تب دیکھو عبادت رنگ لائے گی، اللہ کا ذکر رنگ لائے گا۔ ہر ذکر کرنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، حج کرنے والے کو، صدقہ کرنے والے کو اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اگر رکھے گا تو اللہ کو ارحم الراحمین، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دریا بہ رہا ہے، ہمیشہ سے بہ رہا ہے، ہمیشہ بہتے ہی رہے گا۔ رحمت ہے، قصور ہمارا ہے، اس سے فائدہ کس طرح اٹھایا جائے، اس میں بڑی کمزوری ہے۔ بچنا چاہیے اور رخ اپنا صحیح کرنا چاہیے، تب فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کی نفرت ہمارے دل و دماغ میں پیوست فرمائے، اور ہمیں وہی کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اپنی ناراضگی سے بچائے، ہماری دنیا کو بھی آباد